اب آپ دیکھیے ہمارے اس معاشرے میں کن کو پوجا جا رہا ہے، اللہ کے مقابلے میں کن کو بٹھایا جا رہا ہے؟ ان بزرگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں، اور وہ بزرگ جن کو پوجا جاتا ہے، جن کو مشکلوں میں پکارا جاتا ہے، جن کے نام کی دہائی دی جاتی ہے، جن کے نعرے بلند کیے جاتے ہیں، جن کے نام پر نذر و نیاز چڑھائی جاتی ہے، وہ انسان تھے یا خالق تھے؟ اگر انسان تھے تو وہ پانی کی اس بوند سے پیدا ہوئے تھے جس سے پوری بنی آدم پیدا ہوئی۔ وہ محتاج تھے، ان کو نیند آتی تھی، نیند جب پوری ہوتی تھی وہ بیدار ہو جاتے تھے۔ وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ہمیشہ سوئے رہیں، اور وہ اس بات کی بھی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ ہمیشہ جاگتے رہیں۔ جب کچھ وقت کے لیے جاگنا پڑتا تھا، ان کی آنکھیں بوجھل ہو جاتی تھی، نیند کا غلبہ ان پر آ جاتا تھا اور وہ سو جایا کرتے۔ یہ تو عام انسان ہیں۔ انسانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ فجر کی نماز کا وقت قریب ہے، تھوڑا سا وقفہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ اس وقفے میں آرام کر لیں، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں جگانے والا موجود ہونا چاہیے کہ جو ہمیں نماز کے وقت جگا دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ کہا اللہ کے نبی آپ آرام کیجئے، آپ کے ساتھی آرام کریں، میں جاگتا ہوں، جب نماز کا وقت قریب آ جائے گا میں آپ لوگوں کو جگا دوں گا، آپ لوگ نماز پڑھ لیجیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب فجر کا وقت قریب ہوا تو مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے کہ اب جو ہی پود پھوٹے گی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگا دوں گا تاکہ آپ نماز کی تیاری کریں اور نماز پڑھیں۔ حضرت بلال کجاوا پڑا تھا، اس کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کر کر بیٹھ گئے کہ جو ہی پو پھوٹتی ہے میں اللہ کے نبی کو جگا دوں گا۔ تھکے ہوئے تو سب تھے، حضرت بلال بھی سفر کر کے آئے تھے۔ حضرت بلال نے جو ہی ٹیک لگائی سو گئے۔ سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی، اور جب آپ کی آنکھ کھلی سورج طلوع ہو چکا تھا اور اس کی گرمی نے آپ کو جگایا۔ آپ نے فوراً آواز دی بلال۔ حضرت بلال بھی آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے، پوچھا بلال یہ کیا کیا؟ کہا اللہ کے نبی جس اللہ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اسی اللہ نے میری روح کو بھی قبض کر لیا۔ میں بھی نماز پڑھتا رہا، میں نے دیکھا کہ وقت قریب ہے، میں اپنے سامان کجاوے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا کہ میں دیکھوں کہ جو ہی پو پھوٹتی ہے میں اللہ کے نبی کو جگاؤں۔ میں یہ دیکھنے کے لیے بیٹھا ہی تھا، ٹیک لگاتے ہی میری روح کو بھی اللہ قبض کر کے لے گیا اور میں بھی سو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اٹھو، اس جگہ سے نکلو، آگے جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ اس کی بات ہے جو کائنات میں سب سے افضل ہے، مخلوق میں کائنات کا سردار ہے، انبیاء کا سردار ہے، قیامت کے دن ہماری سفارش کرائے گا، ہمارے گناہوں کی معافی لے کر دے گا، اللہ کے عرش کا پایا تھام کر سجدے میں گرے گا، اللہ اس سے کہے گا ارفع رأسک سل تؤتا، اے محمد الرسول اللہ اپنا سر اٹھائیے، آپ مانگیے، میں آپ کے سوال کو پورا کروں گا۔ اس کی یہ حالت ہے
کہ جب وہ تھکتا ہے، نیند اس پر غالب آ جاتی ہے، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، سورج کی گرمی اس کو جگاتی ہے، ثابت یہ ہوا کہ افضل البشر بھی محتاج ہے، مجبور ہے کہ جب تھک جائے تو سونا پڑے گا، اور جب سو کر نیند پوری کرے ناممکن ہے کہ وہ کہے کہ میں 2-4 دن سویا رہوں، اس کو اٹھنا پڑے گا، اس کی آنکھ خود بخود کھل جائے گی۔ کوئی بھی پیر، کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی ولی، آپ اس کو کہیں مسلسل چلتے رہو، کتنے دن چلے گا؟ 1 دن، 2 دن، آخر کار تھک کر گر جائے گا، بیٹھ جائے گا، لیٹ جائے گا۔ آپ اس ولی کو کہو 2 دن لیٹے رہو، اٹھنا نہیں ہے، مجبور ہو کر اٹھ بیٹھے گا۔ اگر آپ اس کو کہو کہ بیٹھے رہو 2 دن، کھڑے نہیں ہونا، پہلے کہو لیٹے رہو، بیٹھنا نہیں ہے، یہ مجبور ہو کر بیٹھ جائے گا۔ جب بیٹھا ہے تو کہو بیٹھے رہو، کھڑے نہیں ہونا، یہ مجبور ہو کر کھڑے ہو جائے گا۔ جب یہ کھڑا ہو جائے کہو بیٹھنا نہیں ہے، یہ تھک کر بیٹھ جائے گا، بیٹھنے کے بعد تھک کر لیٹ جائے گا، یہ مجبور ہے۔ ہم ان مجبوروں کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں۔ اچھا بتلائیے، یہ اولیاء اللہ جب کھانا کھاتے تھے، پیٹ بھرتا تھا، کیا ان کے لیے ممکن تھا کہ یہ ٹائلٹ نہ جائیں؟ 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 12 گھنٹے آپ ان پر پابندی لگا دیں کہ آپ نے ٹائلٹ نہیں جانا، ممکن ہے کہ یہ آپ کی بات مان لیں اور ٹائلٹ نہ جانا؟ یہ مجبور ہے، ٹائلٹ جانا پڑتا ہے، اور پھر یہ ٹائلٹ سے ان کو اٹھنا پڑتا، یہ نہیں کہ 2-4 دن وہاں بیٹھے رہتے۔ ہم نے ان لوگوں کو اللہ کا شریک بنایا جو زندگی میں مجبور رہے، اور جو مر گئے، جب مر گئے پھر ان کی حالت کیا ہو گئی کہ پہلے چلتے تھے اب چل نہیں سکتے، پہلے بیٹھتے تھے اب بیٹھ نہیں سکتے، پہلے بولتے تھے اب بول نہیں سکتے، پہلے سنتے تھے اب سن نہیں سکتے، پہلے دیکھتے تھے اب دیکھ نہیں سکتے۔ چارپائی پر لیٹے ہیں، ان کو بازوؤں اور ٹانگوں سے پکڑ کر لکڑی کے تختے پر ڈالو، تمہاری مرضی ہے، ورنہ یہ چارپائی پر لیٹے رہیں گے۔ ان کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ لکڑی کے تختے پر جا کر لیٹ جائیں تاکہ ان کو غسل دیا جائے۔ ان میں اتنی طاقت نہیں کہ اپنے کپڑے خود اتار سکیں، اپنا غسل خود لے سکیں، اپنا استنجا خود کر سکیں، ان میں اتنی طاقت نہیں۔ ان کے مرید کینچیوں سے ان کے کپڑے کاٹتے ہیں، ان کے مرید ان کا استنجا اور غسل کرواتے ہیں، ان کے مرید ان کو کفن دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، ان کے مرید ان کو کندھوں پر اٹھا کر قبرستان پہنچاتے ہیں، کپڑا باندھ کر قبر میں لٹکاتے ہیں، پھر خود مٹی نہیں ڈالتے، مرید مٹی ڈالتے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ کن محتاجوں کو، کن مرے ہوئے کو جو سننے دیکھنے کے قابل نہیں، کس کا شریک بنایا؟ وہ جو رات کو بھی سنتا ہے، دن کو بھی سنتا ہے، رات کو بھی جاگتا ہے، دن کو بھی جاگتا ہے، وہ انسانوں کی بھی سنتا ہے، حیوانوں کی بھی سنتا ہے۔ رات کی تاریکی میں کالے پتھر پر کالے رنگ کے کیڑے کی چال کو بھی سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے۔ رات کی تاریکی اس کے لیے کوئی فرق نہیں ڈالتی، فاصلے کی دوری اس کے لیے کوئی فرق نہیں ڈالتی ہے۔ وہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر بیٹھ کر پوری کائنات کی بات سن رہا ہے۔ ہم ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو ایک وقت میں ایک آدمی کی بات سنتے ہیں، 2 آدمی کی بات نہیں سن سکتے۔ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ولی تو اب بھی موجود ہے نا، بزرگ جن کی آپ زیارت کرتے ہیں، جن کے قدم چومتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، جن کے سامنے آپ نذرانے پیش کرتے ہیں، اب بھی موجود